تو یقینی طور پہ ہمیں اس ماہ مقدس کے ملنے پہ رب کا تشکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسے یوں دیکھیں کہ ہمارے کتنے اعزاء و اقاربین، ہمارے کتنے ہی دوست احباب، ہمارے کتنے ہی رشتہ دار اور تعلق رکھنے والے احباب جو گزشتہ رمضان المبارک میں تو ہمارے ساتھ تھے، اس کی بابرکت گھڑیوں سے، اس کی پررحمت ساعتوں سے رب کی رحمتوں کو اور برکات کو سمیٹ رہے تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہے، اس دار فانی کو چھوڑ کے اللہ کے حضور جا چکے ہیں، جوار رحمت میں جا چکے ہیں۔ تو یقینی طور پہ وہ رب کی اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ، یہ تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، تاکہ ان دونوں سے بھرپور طور پہ ہم اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ، نہ تو رمضان کو پانے میں انسان کا کوئی اختیار ہے اور نہ رمضان کے پا لینے کے بعد اس کے اندر بندگی، عبادت اور ریاضت کرنے میں انسان کا کوئی کمال ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت اور طاقت ہے کہ انسان اس ماہ مقدس سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں دوبارہ موقع دیا ہے، اور دوسرا اس نوعیت سے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ دیکھیں ارد گرد معاشرے میں جہاں ہر طرف خوف و ہراس، وبا کی صورت میں لوگ خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان کے پاس ہمت طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کے روزے رکھ کے، رات کا قیام کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، دعا و مناجات کر کے تو رب کی غفرانیت کو حاصل کر لیں، رب کی رحمانیت کو حاصل کر لیں۔ تو اس دوسری نوعیت سے بھی ہمیں رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنی رحمت اور برکت سمیٹنے کا اور لوٹنے کا بہترین نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا ہے۔ اور اگر آپ سلف صالحین، اکابرین، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، رب کے برگزیدہ لوگوں کا طرز عمل دیکھیں تو ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا، ان کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وہ رمضان المبارک سے 6 ماہ قبل رب کے حضور جو التجائیں شروع کر دیتے، اللہ کے سامنے یہ مناجات شروع کر دیتے کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک عطا فرما۔ انہیں پتا ہے کہ جنہیں یہ مہینہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے اس ماہ مقدس کو پا کے رب کی رحمت کو حاصل کر لیا، تو ان کے لیے بڑے اعزاز کی، خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے۔ اور جب وہ رمضان المبارک کو حاصل کر لیتے، اس کی پررحمت ساعتوں سے فائدہ اٹھا لیتے، تو اگلے 6 ماہ وہ یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہم نے اس ماہ مقدس میں تیری توفیق سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اپنی طرف سے جو ہم نے جدوجہد اور سعی کی ہے، روزے رکھنے کی، راتوں کا قیام کرنے کی، تو حق تو ادا نہیں کر سکے، لیکن اللہ تیری توفیق کے مطابق ہم نے کوشش کی۔ یقینی طور پہ اس میں بہت سے سکم بھی ہوں گے، بہت سے نقص بھی ہوں گے، بہت سی کوتاہیاں اور کمیاں بھی رہ گئی ہوں گی۔ اگلے 6 ماہ تک وہ یہ التجائیں اور دعائیں کرتے کہ اللہ
ہمارا وہ رمضان المبارک قبول و منظور کرتے ہوئے جو ہم نے تیری رضا کے لیے رکھا تھا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، مولا ہمارے لیے وبال جان نہ بنانا۔ اسی موضوع کے اوپر آپ کو ایک بہترین حدیث مبارکہ بھی گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو شخصوں کو دیکھا کہ انہوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے، ایک ہی گھڑی وہ نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور متشرف بالاسلام ہوئے۔ اور ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو رب کی بندگی کرنے میں، عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والا تھا، بہت زیادہ کوشش کرنے والا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص تھا عبادت تو کرتا تھا لیکن پہلے شخص کے مقابلے میں اس میں وہ جو ہے توجہ، محبت اور جدوجہد جو تھی وہ ذرا کم تھی۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جو بندگی میں دوسرے سے بہت زیادہ آگے جانے والا تھا، السابقون الاولون، یعنی نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانے والا، سب سے آگے بڑھنے والا تھا، اسے بہت بہترین شہادت کی موت ملی۔ عزیز سامعین، شہادت کی موت تو سب کو آنی ہے، رب کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر زیرو نے فنا ہو جانا ہے، اپنے وقت مقرر پہ منو مٹی کے نیچے جانا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات ایسی ہے تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو لہذا جب سب کو موت آنی ہے تو موتوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی موت، بہترین موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ تو اس شخص کو جو عبادت زیادہ کرنے والا تھا، شوق سے کرنے والا تھا، دل جمی اور دل لگی سے کرنے والا تھا، اسے شہادت کی موت ملی، جبکہ دوسرا شخص جو ہے اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اسے تبھی موت آئی۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پہلا شخص جو بندگی میں زیادہ، عبادت میں زیادہ، ریاضت میں زیادہ اور موت بھی اعلیٰ درجے کی حاصل کی، شہادت کی موت، وہ جنت میں تاخیر سے جا رہا ہے، لیٹ جا رہا ہے، بعد میں جا رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص جو ہے جو بندگی ذرا اس محبت اور اس لگن سے نہیں کرتا تھا، یوں سمجھے اسے اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا، اتنا وقت نہیں مل پاتا تھا، اور موت بھی اسے تبھی موت اس کے بستر میں موت آتی ہے جو ایک نارمل موت ہوتی ہے، لیکن جنت میں یہ شخص پہلے جا رہا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو علیہ السلام کو اپنا خواب ذکر فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، اور بھائی اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ گو کہ اس نے بندگی بہت زیادہ کی تھی، گو کہ اسے موت بہت اچھی آئی تھی، لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا؟ اس 1 سال میں ماہ مقدس بھی آتا ہے۔ فَأَدْرَكَهُ، اس نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس مہمان اور رحمت والے مہینے کو پایا۔ فَصَامَهُ، اس میں روزے رکھے، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، اور اس نے 1 سال میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنے رکوع کیے، کتنے زیادہ سجدے کیے، فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہی وجہ ہے کہ اس کے رمضان المبارک کو پا لینے کی وجہ سے اور اس کے بعد 1 سال میں نمازیں، رکوع، سجدے، قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں اس سے پہلے داخلہ دیا ہے۔ تو عزیز سامعین، ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت اور بہترین موقع ہے کہ ہم نے بھی جو اپنی گزشتہ زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری، رب کی بغاوتوں میں گزاری، رب کی معاصی میں گزاری، رب کی مخالفت میں گزاری، رب کی دشمنی میں گزاری، تو کم سے کم اس ماہ مقدس میں
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر اعتبار سے سہولت پیدا کر دی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا ہے، اور ہمارے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی رب کی رحمت برکھا بن کے ہمارے اوپر برس رہی ہے، اور اس ماہ مقدس میں جہاں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو بہت زیادہ کثرت سے آزاد کرتے ہیں، تو ہم اس ماہ مقدس میں رب سے توفیق مانگ لیں کہ اللہ ہم اپنے سابقہ سارے گناہوں پہ کف ندامت ملتے ہیں، شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اقرار جرم کرتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے ظاہری بھی، باطنی بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، ارادتاً بھی، غیر ارادی بھی، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں سے چھپ کے بھی، جن کے اجالوں میں بھی، باقی تاریکی میں بھی، اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس ماہ مقدس کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری ان تمام خطاؤں کو اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دے، بلکہ ان کو نیکیوں کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی رمضان المبارک کی نشست، جس میں ہم نے آپ کو رمضان المبارک کی اہمیت کے متعلق چند ایک ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کی تھی۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کی اگلی نشست جو ہے، جس میں ہم رمضان المبارک کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اسے قیمتی بناتے ہوئے رب کی بندگی میں ان کے اجالے اور آنکھیں تاریکی جو ہے وہ صرف کریں اور بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔